Double tap to activate. پڑھ لیں ٹھیک بدرامیہ اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی سرفراز صاحب سلم ہو بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا فرما رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب کچھ بیان میں خطاب کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. الحمد لله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرات خطاب ملاحظہ فرمائیں. ہمارے چینل ڈھونڈنے کے لیے یوٹیوب پر آج سے ہمت علی آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں. شادی ہو جاتی ہے ادھر اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں ہے ادھر اس لڑکے کے ماں باپ بھی نہیں ہے. دونوں بہت زیادہ غریب ہے. دونوں بڑا پیار سے رہنے لگے. اللہ اللہ زندگی گزر بسر ہو رہی ہے. شوہر کا نام ابرار تھا. سو دوسرے کے گھر پہ مزدوری کرتا تھا. ایک دن شوہر روتا ہوا اپنے گھر آیا. شوہر کی آنکھیں لال ہو گئی. روتا ہوا چلا آیا اپنی بیوی کے زمین پر نکل گیا. بیوی نے کہا او میرے سرتاج آج تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تمہاری آنکھیں لال کیا بات ہے؟ کیا تم مجھ سے پریشان ہو؟ تو بیوی شوہر کہنے لگا نہیں نہیں میری بیوی تم تو ہزاروں میں سے کہو. کہا کہ کیا بات ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ ہماری تمہاری شادی کے 7-8 سال ہو گئے میں نے تجھ سے ایک بات بھی نہیں بتائی. کہا کہ کیا بات ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ جب جب حج کا مہینہ آیا میرا دل روتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ چلا جاؤں لیکن ٹوٹی دوال پھٹا چھپر اس کو دیکھ کر روائی آ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں نہیں جا پاتا ہوں تو رو لیتا ہوں. سب جا رہے ہیں میرے نبی کی یاد آ گئی میرے آقا کی یاد آ گئی. جب شوہر نے بیوی سے اتنا کہا تب بیوی نے کہا حج وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتا ہے. حج وہی جاتا ہے جس پہ آقا کا کرم ہوتا ہے. جس پہ آقا کا کرم ہوتا ہے وہیں جاتا ہے. جس کو آقا چاہے بلا لے وہی جاتا ہے. جس کو آقا چاہے بلا لے وہیں جاتا ہے. جب بیوی نے شوہر سے اتنا کہا تب بیوی نے کہا انشاءاللہ آپ پریشان مت ہو. آپ جب اتنا کہے ہو تو ایک بار آپ بھی حج جاؤ گے. انشاءاللہ آپ کو بھی سرکار بلائے گا. انشاءاللہ آپ پہ بھی آقا کا کرم ہوگا. بیوی نے شوہر کا وضو بنوا دیا. شوہر کا وضو بنوانے کے بعد شوہر کو کھانا کھلا دیا. شوہر کو کھانا کھلانے کے بعد شوہر کو لٹا دیتی ہے. شوہر کو لٹانے کے بعد شوہر کا سر دبانے لگی. شوہر کا سر دباتے دباتے شوہر کو سنا دیتی ہے دیکھو یہ غریب لڑکی ہے ابھی خود نہیں سوئی ہے. ابھی اس کو کھانا یاد نہیں آیا. ابھی اس کو پانی یاد نہیں آیا. اس کو مصلی یاد آ جاتا ہے. نبی کی بیٹی نے فرمایا ہے حضرت فاطمہ
نے فرمایا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے سورہ نور سورہ دعا پڑھ پڑھ کے دعائیں کرے، جیسے اس عورت کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کچھ محمد کی دعائیں ہوتی ہیں۔ وہ عورت سورہ نور پڑھتی ہے، سورہ دعائیں پڑھتی ہے، پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے 4 سال ایک سوٹ میں گزار ڈالی، مولا میں نے 3 سال ایک سوٹ میں گزار ڈالی، مولا میں نے تجھے شکایت پیسے رکوا دو، بعد میں انشاءاللہ پھر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے پیسے رکوا دو۔ مولا میں نے 3 سال ایک سوٹ میں گزار ڈالی، مولا میں نے تجھے شکایت نہ کی، مولا میں نے 4 سال ایک سوٹ میں گزار ڈالی، مولا میں نے تجھے شکایت نہ کی، مولا آج میں دامن پھیلا کر مانگ رہی ہوں، مولا میں اپنے لیے نہیں، جو میرا شوہر سو رہا ہے مولا میں اس کے لیے مانگ رہی ہوں، مولا تو میرے شوہر کو بلا لے، مولا تو میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگتی ہے، مؤذن نے پکار دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تم مسجد میں آؤ، تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ بیوی مصلی تہا کر رکھ دیتی ہے، اپنے روپٹے سے آنسو پوچھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، کہتی ہو میرے سردار اٹھو، مؤذن نے پکار دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تم مسجد میں آؤ، تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم تو تعویذ کا مخالف ہو، تم دعائیں کا مخالف ہو، میں کوئی تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں دعائیں کا مخالف نہیں ہوں، تم چاہتے ہو کوئی ولیوں کے پاس گئے دعائیں کروا لیے، کوئی مزاروں پہ گئے دعائیں کروا لیے، تم چاہتے ہو کوئی ولیوں کے پاس گئے دعائیں کروا لیے، کوئی مزاروں پہ گئے دعائیں کروا لیے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ولیوں کے پاس مت جاؤ، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ مزاروں پہ مت جاؤ سب کہیں جاؤ، اصلی چیز کیا ہے؟ اصلی چیز تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، تمہیں کہاں جا کر کے قدم ٹیکنا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، اصلی چیز تمہارے ماں اور تمہیں ماں باپ ہے، وہاں جانا ہے، وہیں جا کر کے قدم ٹیکنا ہے۔ ان کی دعائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے کچھ محمد کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دیکھو اگر تم غریب لڑکی لاؤ گے تو وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اگر تم دہیج کے چکر میں رہو گے، 4 پہیا کے چکر میں رہو گے، موبائل چلانے والی کے چکر میں رہو گے، بغیر دوپٹہ اوڑھنے والی کے چکر میں رہو گے، رحمت کی جگہ تمہارے گھر کی زحمت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔